جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم ملنے کے بعد اپنے پیارے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لے گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کو ذبح کرنا چاہا تو دل میں کہا، پروردگار اگر یہ ذبح دوسرے کے ہاتھ سے ہو جاتا تو بہتر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کام تمہارے ہی ہاتھوں ہونا ہے۔ اس وقت فرشتوں نے عرض کیا، الہ العالمین، اس ارشاد کا موجب اور سبب کیا ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا، تاکہ میرے سوا کسی اور کی محبت خلیل ابراہیم علیہ السلام کے دل میں نہ رہے، کیونکہ میں محبت میں کسی کا شریک ہونا پسند نہیں کرتا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے محبت کی تو اس امتحان میں مبتلا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کی تو یوسف علیہ السلام 40 برس ان سے غائب رہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی جدائی کی تکلیف برداشت کرنا پڑی۔ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرمائی۔ جب یہ محبت دل میں جاگزیں ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ ان میں سے ایک کو زہر دیا جائے گا اور دوسرے کو شہید کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ محبوب کے ساتھ کوئی دوسرا محبت میں شریک نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن قرط راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک قربانی کا دن یعنی یوم نحر سب دنوں سے زیادہ عظمت والا ہے۔ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ علیہ السلام سے فرمایا، قربانی کے جانور کے پاس کھڑی رہو، اس لیے کہ قربانی کے جانور کی گردن سے جب خون کا پہلا قطرہ گرے گا تو اس کے عوض تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اس وقت یہ پڑھو، میری نماز، عبادت، زندگی اور موت سب اللہ کے لیے ہے جو ساری مخلوق کا پالنے والا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، الہی امت محمدیہ میں سے قربانی کرنے والوں کو کیا ثواب ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا ثواب قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض 10 نیکیاں ہیں، اور 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ قربانی کے پیٹ کو چاک کرے گا تو اس کا کیا ثواب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس بندہ کی قبر شق ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھوک، پیاس اور قیامت کے ہول سے محفوظ کر کے نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد، قربانی کے گوشت کے ہر پارچہ کے عوض جنت کے اندر اس کے لیے بختی اونٹ کے برابر ایک پرندہ محفوظ ہوگا، اور ہر ٹکڑے کے عوض اس کو جنت کے اندر ایک اسب بہشتی ہوگا، اور قربانی کے جسم کے ہر بال کے بدلہ اس کو جنت میں ایک محل ملے گا، اور قربانی کے سر کے ہر بال کے عوض اس کو حور ملے گی۔ اے داؤد، کیا تم کو معلوم نہیں کہ قربانیاں ہی قیامت کے دن پل صراط سے گزرنے کے لیے سواریاں ہوں گی؟ یہ قربانیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، بلاؤں کو دفع کرتی ہیں۔ تم قربانیوں کا حکم دو، یہ مومن کا فدیہ ہیں، جیسے وہ قربانی کا دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے جانور قربانی کرو، قیامت کے دن یہ تمہاری سواریاں ہوں گے۔ ایک روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانیاں بطیب خاطر کیا کرو، کیونکہ جو شخص اپنی قربانی یعنی قربانی کے جانور کو پکڑ کر اس کا رخ قبلہ کی طرف کرتا ہے تو قربانی کے بال اور اس کا خون اس کے لیے قیامت کے دن کے لیے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو خون مٹی پر گرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی و نگہداشت میں رہتا ہے۔ تم تھوڑا خرچ کرو گے جب بھی تم کو اجر زیادہ دیا جائے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیاہی مائل بڑے بڑے سینگوں والے 2 دمبے طلب فرمائے، پھر ایک کو لٹا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا۔ الہی، یہ دمبا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت محمد کی طرف سے ہے۔ پھر دوسرے کو لٹا کر آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ واللہ اکبر۔ الہی، یہ قربانی محمد اور امت محمد کی طرف سے ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن قربانی فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قربانی کے دن اپنی قربانی کے جانور کے نزدیک اس کو ذبح کرنے کے ارادے سے پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے نزدیک کر دیتا ہے، اور جب وہ اس
کو ذبح کر دیتا ہے تو اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے اور اس ذبیحہ کو قیامت کے لیے اس کے واسطے پل صراط سے عبور کے لیے سواری بنا دیتا ہے تاکہ اس پر سوار ہو کر جائے۔ اس کے ہر بال اور اون کی گنتی کے مطابق یعنی ہر بال کے عوض اس کو نیکیاں دی جائیں گی۔ حضرت عائشہ کی ایک اور روایت میں آیا ہے کہ حضور کے حکم سے سینگوں والا ایک مینڈا لایا گیا جو سیاہی میں چلتا، سیاہی میں دیکھتا اور سیاہی میں بیٹھتا تھا، یعنی اس کے پاؤں، منہ اور اس کے پہلو سیاہ رنگ کے تھے۔ آپ نے اس مینڈے کی قربانی کی اور اس کو لٹا کر ذبح کیا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی اس کو محمد، آل محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما۔ اہل حدیث نے اس حدیث کی تشریح اس طرح بھی کی ہے کہ مینڈا گوشت اور چربی کی زیادتی کی وجہ سے اپنے سائے میں چلتا، اپنے سایہ میں دیکھتا اور اپنے سایہ میں بیٹھتا تھا۔ قربانی کا افضل جانور سفید رنگ کا ہے، پھر سیاہ رنگ کا، اور خود ذبح کرنا افضل ہے۔ اگر خود اچھی طرح ذبح نہ کر سکتا ہو تو ذبح کے وقت موجود رہے۔ قربانی کا ایک حصہ اپنے لیے ہے، دوسرا حصہ اعضاء و احباب کے لیے اور تیسرا حصہ خیرات کے لیے۔ عیب دار جانور قربانی کے لیے نہ لے۔ یہ عیب 5 ہیں۔ سینگ یا کان کا بیشتر حصہ کٹا ہوا ہو، یعنی جس جانور کا 1/3 کان یا سینگ نہ ہو، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ منڈا ہوا یعنی بغیر سینگ کا جانور۔ کانا، جس کی ایک آنکھ اندر دھنسی ہوئی ہو، اتنا دبلا جس کی ہڈیوں میں میخ بھی نہ رہی ہو۔ لنگڑا، ایسا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو اور نمایاں ہو، یعنی کمزوری کی وجہ سے جانوروں کے ساتھ چرنے نہ جا سکے اور چر نہ سکتا ہو، یا ایسا بیمار جس کی بیماری نمایاں ہو۔ خارشی ہو، کیونکہ خارش گوشت کو خراب کر دیتی ہے۔